یہ ناراضی کا سبب ہے۔ کبھی آپ سوچیں کہ آپ سے آپ کا کوئی دوست ناراض ہو جائے تو اسے منانا کتنا مشکل ہے۔ 100 جتن کرنے پڑیں گے، 100 ہیلے وسیلے بہانے بنانے پڑیں گے، اس کی پسند کے کھانے بھی لے کے جانے پڑیں گے، اور بھی بے شمار معاملات ہیں۔ تو پھر کہیں جا کے پتہ نہیں کتنا عرصہ لگ گیا اسے منانے میں۔ ہم کچھ دوست بیٹھے ہوئے تھے آرام سے، تو نا یہی موضوع شروع ہو گیا کہ جی دنیا میں سب سے زیادہ آسانی سے کون مانتا ہے؟ تو کسی نے کہا جی کہ جو بڑا قریبی دوست ہوتا ہے وہ جلدی مان جاتا ہے، کسی نے کہا جی کہ آپ کے بہن بھائی جلدی مانتے ہیں، کسی نے کہا کہ جی آپ کے کزن جو ہوتے ہیں قریبی وہ جلدی مان جاتے ہیں، تو ایک نے کہا جی کہ ماں وہ جلدی مان جاتی ہے۔ تو ماں بے شک ناراض بھی ہو لیکن پھر بھی آپ چاہتے ہیں ایسے دباتے ہیں، مان جاتے ہیں، لیکن دوست احباب انہیں منانے میں وقت لگتا ہے۔ تو میری سوئی ایک اور جگہ چل گئی، تو میں نے کہا بے شک ماں بھی جلدی مانتی ہے، لیکن ماں کو منانے کے لیے بھی اس کے پاس جانا پڑتا ہے، اس کے پیر دبانے پڑتے ہیں، اسے چومنا پڑتا ہے۔ لیکن وہ پروردگار کتنا رحیم ہے کہ جو فرماتا ہے کہ صرف اپنے دل میں توبہ کر لو میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ اس کے پاس بھی نہیں جانا پڑتا، جہاں بیٹھے ہیں وہی توبہ تو رسول کر دے، اللہ سارے گناہ معاف کر دے۔ تو حضرت موسیٰ کے وقت میں نا ایک شخص تھا، تو قحط پڑ گیا، بارش نہ ہو، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ موسیٰ تیری بستی میں ایک شخص ہے تو اس کی وجہ سے بارش نہیں ہوگی۔ اس کی مختلف روایات ہیں اور علماء مختلف روایات بیان کرتے ہیں، لیکن جو میں نے پڑھی ہے میں اپنے حوالے سے آپ کو بیان کرتا ہوں۔ بیٹا خاموشی سے، مجھے پیسے چاہیے نہیں آپ کو، آپ کی مہربانی ہے، آپ کو پتہ ہے میری عادت ہے، یہ آپ نے مسجد میں دینے ہیں، جتنے مجھے نیت کر دیں اور ساری آپ نے اپنی مسجد کو دیں۔ اچھا توجہ میری طرف سے رکھے آپ۔ تو وہ حضرت نے دعا کی تو اللہ پاک نے فرمایا کہ تیری بستی میں ایک شخص ہے۔ اب لوگوں نے کیا کیا کہ وہ لوگوں کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ یار یہ بڑا گناہ گار شخص ہے، بڑا بدکار شخص ہے، انہوں نے نا اسے بستی سے نکال دیا۔ اب اس میں 2 واقعہ تھے، میں آپ کو پہلے یہ سناتا ہوں۔ وہ بستی سے جب نکالا اب صاحب تو روڑی میں وہ پھینک گئے اسے، تو شرابی زانی تھا، وہیں اسے موت آ گئی۔ موت آ گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی ذات نے فرمایا کہ فلاں روڑی پہ فلاں جگہ پہ میرا ایک بندہ ہے، تو جا کے تو اسے اٹھاؤ، اس کے کفن دفن کا اہتمام کرو اور اعلان کر دو کہ جو جو شخص اس کا جنازہ پڑھے گا اللہ پاک اسے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرما۔ اب جب اعلان ہوا تو بہت لمبے دفعے اتنا رش ہو گیا لوگوں کا، اب لوگ آ رہے ہیں دیکھتے ہیں تو تجسس ہوتا ہے کہ یار یہ شخص تو بڑا گناہ گار تھا، بڑا بدکار تھا، اسے تو ہم نے فلاں بستی سے باہر نکالا تھا، اس کی وجہ سے تو کیا تھا روڑی میں پھینک دیا تھا، اور اس کا جنازہ پڑھنے پہ ہمیں جنت ملے گی۔ لوگ بڑا پریشان اللہ کے نبی کے پاس حاضر ہوئے، سارا معاجرہ سنایا تو اللہ کے نبی نے عرض کی یا باری تعالیٰ اس کے متعلق تو یہ معاملات ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ذرا دل کے کانوں سے سنیں کہ اللہ اپنے بندے سے کتنی محبت کرتا ہے اور ہم کتنی نافرمانی کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ بالکل یہ بڑا گناہ گار ہے، بدکار ہے، لیکن جب اسے روڑی پہ پھینک کے آئے تھے نا اہل بستی والے، تو اس نے اپنے دائیں بھی دیکھا اپنے بائیں بھی دیکھا، اسے کوئی اپنا نظر نہیں آیا، تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور رونے لگ پڑا، اور اس نے تب توبۃ النصوح کر دی۔ تو میں رب نے فرمایا کہ اے میرے بندے خواہ تیرا کوئی نہیں میں رب تو تیرے ساتھ ہوں۔ انسان کو ہر رشتہ چھوڑ جاتا ہے، آپ کے عزیز و اقارب، آپ کے بھائی بہن سب چھوڑ جاتے ہیں، فقط ایک اللہ کی ذات ہے جو مشکل وقت میں بھی انسان کے ساتھ ہے، کوئی اور انسان کے ساتھ نہیں رہتا ماں سوائے اللہ کے۔ تو اس پروردگار کو پکارا کریں، اس رب کو پکارے تنہائی میں جو ہمیشہ آپ کی نگہبانی کرنے والا ہے۔ اور اس طرح حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ ایک روز میں نا ایک گلی سے گزرا تھا، یہ میری آخری بات ہے، وہ گلی سے گزر رہا تھا، مجھے آپ لوگوں کا احساس بہت ہے، میں بس اپنی بات اب ختم کرنے لگا۔ وہ بستی سے گزر رہے تھے حضرت صاحب، تو انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ ایک گھر کے باہر سے گزر رہا تھا تو وہاں سے نا رونے کی آواز آ رہی تھی، ایک بچہ بڑی زور زور سے چلا کے رو رہا تھا۔ اب میرے قدم ٹھہر گئے کیونکہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ ذرا نرم دل ہوتے ہیں، رک گئے تو انہوں نے سنا گھر سے آواز، ماں کہہ رہی ہے بچے کو دفع ہو جا۔
تو نے مجھے بڑا ستایا، بڑا تنگ کیا، دوبارہ نہ آئی یہاں، نکل جا گھر سے باہر۔ وہ بچہ باہر نکلا تو گلی کی نوکر تک گیا، پھر واپس آیا تو اسی چوکھٹ پہ روتے روتے سر پر سو گیا۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں میں وہیں پہ کھڑا تھا، سارا ماجرا دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ماں بھی باہر نکلی، دروازہ کھولا، دیکھا تو بچہ باہر چوکھٹ پہ سویا ہوا ہے۔ اٹھایا کہ تجھے میں نے کہا تھا چلا جا، تو پھر واپس آ گیا۔ اب اس بچے کے الفاظ سنے، بچہ کہنے لگا کہ میں ماں جا تو رہا تھا، لیکن جب میں گلی کی نکڑ پہ پہنچا نا تو مجھے خیال آیا کہ میں کہیں بھی چلے جاؤں دنیا میں، مجھے میری ماں جیسی محبت کہیں نہیں کر سکتی۔ جتنی محبت اور جتنی وفا مجھ سے میری ماں نے کی ہے وہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو اب جو اہل نظر، اہل دل اور اللہ کے بری ہوتے ہیں، ان کا خیال فرماتے ہیں کہ میری توجہ فوراً اللہ کی طرف گئی، کہ جو ایک ماں اپنے بچے سے اتنا محبت کرتی ہے اور اسے فوراً معاف کر دیا، تو جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے اپنے بندے سے، اس کی محبت کا عالم کیا ہوگا۔ سو لہٰذا ایک توبہ کرنے والا تو ہونا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کوئی لوٹ کے آئے تو صحیح اللہ کی طرف، اللہ تو فوراً معاف کرنے والا ہے۔ تو آج آپ یہ نیت کریں، یہاں نوجوان بھی بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، میں اکثر ایک پیغام دیا کرتا ہوں نوجوانوں کو کہ ہمیں دیکھیں، اگر ہم بڑے اپنے آپ کو بڑے پاورفل اور ابھی ہم بڑی جوانی میں ہیں تو طاقتور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، لیکن کبھی سوچیں کہ اگر اللہ کی ذات، اللہ نہ کرے کوئی بھی آپ کو مسئلہ ہو جائے، آپ کی سانس رک جائے، دوسری سانس باہر نہ آئے، تو کوئی ہے اتنی طاقت کہ آپ دوسری سانس نکال سکے؟ صرف اللہ کی محتاج ہے۔ یہاں کوئی کسی بندے کو فالج ہو جائے تو کوئی ہمت کر سکتا ہے کہ اپنا ہاتھ بھی اٹھا لے؟ نہیں اٹھا سکتا۔ اس وقت سے ڈرے اور اس اللہ سے معافی مانگے، توبہ کرے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جتنا ٹائم ہم یہ اپنے موبائل پہ فیس بک کو دیتے ہیں نا، 2 4 4 5 گھنٹے لوگ لگے رہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہتے ہیں۔ کم از کم اپنے پروردگار کے لیے، جس نے آپ کو یہ دیکھنے کے لیے آنکھیں، کبھی نبینے کو دیکھیں کیسے محتاج ہوتا ہے، چھڑی لے کے روڈ پہ کھڑا رہتا ہے، تو کوئی آئے اور مجھے روڈ کراس کروا دے، کیسے دھکے کھاتا ہے وہ، کتنی پریشانی اسے ہوگی۔ یا کبھی آپ نے اسے دیکھا جس کی ایک ٹانگ نہیں، کبھی اسے دیکھا جس کا ہاتھ نہیں۔ اللہ نے جو آپ کو سب کچھ عطا کیا، آپ کو کان بھی دیے سننے کے لیے، اللہ کا کلام سنیں، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، بولنے کے لیے زبان دی ہے، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو اللہ نے آپ کو ہر نعمت سے نوازا ہے۔ تو جتنا وقت ہم یہ سوشل میڈیا پہ، فیس بک، ٹویٹر وغیرہ پہ نکالتے ہیں نا، کم از کم 24 گھنٹے میں 5 وقت آپ 5 منٹ مختص کر لیں کہ ہم نے تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر لیں، تو پھر دیکھیے گا کہ آپ کے دل کے اندر جو زنگ لگا ہے وہ کیسے صاف ہوتا ہے، اور پھر یہ دل کیسے عشق مصطفیٰ سے روشن ہوتا ہے، اور یہ دل کیسے اللہ کے خوف سے پھر روشن ہوتا ہے۔ اور جب یہ دل روشن ہو جائے گا، پھر جب آپ کوئی گناہ کریں گے نا، علماء فرماتے ہیں کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے نا، اس کے دل پہ ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، پہلے اسے پریشانی ہوتی ہے۔ مومن کی نشانی ہے یہ کہ وہ گناہ کر کے افسردہ ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، لیکن جیسے جیسے وہ دھبا سیاہ ہوتا جاتا ہے، پورے دل پہ لگتا جاتا ہے، پھر اسے پریشانی بھی نہیں ہوتی، دکھ بھی نہیں ہوتا، وہ جتنا مرضی لوگوں سے جھوٹ بولے، جتنا مرضی فراڈ کرے، جتنا مرضی لوگوں کی حق تلفی کرے، اسے پھر کوئی احساس کی وہ بھوج ہوتی ہے نا، احساس وہ ختم ہو جاتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں، صوفیہ فرماتے ہیں کہ اس دبے کو صاف کرنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے اللہ کا ذکر۔ تو تنہائی میں بیٹھیں، اپنے پروردگار کو یاد کریں، اللہ سے معافی مانگے اپنے گناہوں کی، تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کریں۔ میں ابھی آپ کو ذکر کا طریقہ بھی بتا دیتا ہوں، یہ ذکر آپ نے روزانہ کرنا ہے، تو پھر دیکھیے گا کہ آپ کی روح کو کتنا سکون ملتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، جس طرح ہماری یہ ہیومن باڈی ہے نا، اس سے فوڈ میل چاہیے ہوتا ہے، کھانا چاہیے ہوتا ہے، اسی طرح ایک اسپرچول آپ کی باڈی ہے جسے روح کہتے ہیں، اس روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے۔ اس جسم کی غذا تو روٹی ہے، لیکن اس روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے، تو اپنی اس روح کو غذا دیں، سے تر و تازہ کریں۔ جب بھی آپ جائیں اپنے کمرے میں بیٹھ جائیں، کہیں بھی ہو، یہ آج آپ نے وعدہ کرنا ہے تو 5 وقت نماز پڑھیں، اللہ کی بارگاہ میں سر کو جھکائیں، سجدہ ریز ہوں، تاکہ آپ کے دل کو بھی سکون ملے، اور اللہ کی ذات کو تو وہ بندہ پسند ہی بناتے ہیں۔ شیطان نے کہا تھا کہ میں بڑا، یا باری تعالیٰ تیرے مخلوق کو بڑا بھٹکاؤں گا، بڑے گناہ کرواؤں گا۔ دیکھیں اللہ کریم کتنا غفور ہے۔ آپ نے فرمایا تھا، اللہ پاک فرماتا ہے کہ تم بھٹکا، تیرا کام ہے بھٹکانا۔ میرا انسان، میرے محبوب کا امتی، میرا بندہ جب سجدے میں جائے گا، سجدے سے سر بعد میں اٹھائے گا، میں اس کے گناہ پہلے معاف کروں گا۔ کتنی بڑی اللہ کی ذات نے میں نعمت سے نوازا ہے۔
یہ نماز بہت بڑی میموری، تو 5 وقت نماز ادا کریں، اور دوسرا یہ ذکر جو میں آپ کو بتانے لگا، اپنی آنکھیں بند کر کے، ابھی بھی آپ اس کی پریکٹس کریں، آنکھیں بند کریں، دل کی طرف نگاہ کریں اور تصور کریں کہ آپ کے دل پہ اللہ لکھا ہوا ہے، گنبد خضرا کا تصور کریں، آنکھیں بند کر کے میرے ساتھ ذرا یہ ذکر کر لیں تاکہ آپ کے دلوں کو بھی سکون ملے اور مجھے بھی پتہ چلے کہ آپ آئے ہیں محفل میں تو کچھ لے کے گئے، خالی نہ یہاں سے جائیں۔ اللہ کریم آپ سب کو سلامت رکھے۔ آنکھیں بند کر کے ذرا دل کی طرف نگاہ کر کے اللہ 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 لا الہ الا اللہ۔ یہ ذکر اسے آپ نے آج کا وظیفہ سمجھا، اس سے آپ کے انشاءاللہ سارے کام بھی بنیں گے، اس سے زیادہ سکون دینے والا کوئی وظیفہ ہو نہیں۔